بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک محض ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی، جسمانی اور اخلاقی سفر ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں بے بس و لاچار اور فاقہ کش افراد کی مدد کا جذبہ بھی بیدار کرتا ہے۔ تاہم اگر ہم ان عبادات اور نیک اعمال کو ماہ رمضان ہی تک محدود رکھنے کی بجائے اپنے طرز زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا و آخرت دونوں ہی سنور سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں قرآن سے مضبوط تعلق ہمیں اپنی کردار سازی اور خود احتسابی کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح ماہ مبارک کی دیگر روحانی پہلو بھی ہماری شخصیت کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک کو محض عبادات کا مہینہ سمجھنے کے بجائے عملی تربیت کا مہینہ تصور کرنا چاہیے، جس میں ہمارے روحانی، اخلاقی اور جسمانی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ماہ کی جانے والی عبادات کا مقصد صرف اجر کمانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان تمام نیک اعمال کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنانے کی نیت کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے رمضان میں نماز کی پابندی، تلاوت، اذکار اور تہجد کا جو معمول بنتا ہے اسے سال بھر برقرار رکھنے کے لیے ایک قابل عمل پلان بنائیں۔ نیز رمضان میں زندگی کے معمولات اور کھانے پینے کی عادت میں پیدا ہونے والے نظم و ضبط اور اعتدال کی عادت کو ماہ سیام کے بعد بھی برقرار رکھیں، تاکہ صحت مند جسم کے ساتھ ایک مضبوط روحانی زندگی کا سفر جاری رہے۔ رمضان المبارک ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے، صبر و ایثار کی روش اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ تمام صفات کو مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری کردار سازی اور خود احتسابی کے عمل کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم واقعتاً اپنی کردار سازی چاہتے ہیں تو رمضان کی مشقوں زندگی بھر جاری رکھنا چاہیے۔ ماہ سیام میں گناہوں سے دوری آسان لگتی ہے، لیکن معصیت سے بچنے کا یہ احساس باقی 11 مہینوں میں کیسے برقرار رکھا جائے، یہ بات بھی اہم ہے۔ یاد رہے، اصول تقویٰ کے ساتھ گناہوں سے اجتناب صرف قرآن ہی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے سے ممکن ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ اس کی تفہیم کی بھی کوشش کریں۔ ہر لفظ پر غور فکر کریں اور اسے سمجھنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کریں۔ ایک ایسا عمل ترتیب دیں جو رمضان کے مہینے میں حاصل کردہ روحانی طاقت اس سال کے باقی مہینوں میں بھی برقرار رکھیں، جیسا کہ مہینے میں ایک بار نفلی روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ و خیرات وغیرہ کو معمول بنانا۔ یہ مہینہ خود احتسابی، قرب الہی، صبر، ہمدردی اور ضبط نفس کا درس دیتا ہے۔ رمضان کی عبادات اور روزے نہ صرف دینی پہلو سے اہم ہیں بلکہ جدید سائنسی تحقیقات بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ روزہ انسانی جسم اور دماغ پر حیرت انگیز طبی فوائد مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح اس مقدس مہینے میں انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہوتی ہے جو اسے ایک بہتر شخصیت بنانے میں مدد دیتی ہے۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہوتا ہے، مگر اس ماہ بھی شیطانی خیالات، منفی عادات ہمیں نیک کاموں، عبادات سے روکتی ہے۔ تو اس کا سبب ہمارے اپنی کمزوریاں ہیں کہ ماہ سیام تو ہمیں اپنی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی سب خامیوں کو پہچانیں، جیسا کہ جلد مشتعل ہو جانا، حسد کرنا، وقت کا ضیاع اور لایعنی گفتگو وغیرہ۔ نیز ان بری عادات پر قابو پانے کے لیے اس ماہ کو بطور تربیتی کورس استعمال کریں۔ خود احتسابی کی عادت اپناتے ہوئے ہر دن کے اختتام پر اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس کا گزشتہ روز سے موازنہ کریں کہ کیا آج کا دن گزشتہ روز سے بہتر تھا، اور کیا میں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ روزے کی حالت میں ہم اپنی بھوک، پیاس اور جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں بعد از رمضان بھی ناپسندیدہ عادات پر قابو پانے کی مشق کرنی چاہیے، جبکہ ماہ سیام میں بے جا اسکرولنگ، غیر ضروری مصروفیات ترک کر کے
اپنے وقت کو بمقصد بنائیں، خود کو مثبت تعمیری کاموں میں مشغول رکھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ حصول علم، دوسروں کی مدد یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا۔ علاوہ ازیں اس مبارک مہینے میں صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں، پرانی رنجشیں ختم کر دیں، دوسروں کو معاف کریں اور مثبت رویہ اپنانے کی مشق کریں۔ اصلاح نفس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، وہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں جو بالخصوص نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی طلب سے متعلق ہوں۔ اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے روزانہ ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ دوسروں سے مسکرا کر ملنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور پریشان حال میں افراد کی مدد کرنا۔ ایک روزہ ایک نیکی کی یہ شعوری کوشش ماہ رمضان کے بعد بھی مفید ثابت ہوگی۔ رمضان کے بعد بھی خود احتسابی ضبط نفس اور نیکی کی کوشش جاری رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں تاکہ رمضان کی برکات مستقل زندگی کا حصہ بن جائیں۔ جس طرح ہم رمضان مبارک میں ظاہری پاکیزگی، وضو، غسل اور طہارت وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح باطنی صفائی، کینہ، حسد، غرور، بغض اور دوری سے بھی ضروری ہے۔ یہ بابرکت مہینہ درس دیتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، دوسروں کی خوشیوں پر حسد نہ کریں اور ان کی بجائے ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہ پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان مبارک دوسروں کو سچے دل سے معاف کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمارے بہت سے رشتے صرف غلط فہمیوں کی بنا پر ختم ہو جاتے ہیں، سو اس رمضان میں دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ حالیہ سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسمانی اور دماغی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کے دوران کھانے پینے کے مخصوص اوقات پر روزے کی حالت میں جسم میں ہونے والی تبدیلیاں کئی طبی فوائد فراہم کرتی ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران جسم میں چربی کے ذخائر ٹوٹتے ہیں، جس کے نتیجے میں زہریلی مادے خارج ہوتے ہیں۔ یہ عمل جسم کی قدرتی صفائی ڈیٹاکسیفیکیشن میں مدد دیتا ہے اور جسم کو تر و تازہ بناتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں نیوروٹرافک فیکٹر کی مقدار بڑھتی ہے جو یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ عمل الزائمر اور دیگر دماغی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم چربی کو زیادہ مؤثر طریقے سے جلاتا ہے۔ اس سے وزن میں کمی آتی ہے اور ذیابیطس جیسے امراض سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے سفید خون کے خلیے وائٹ بلڈ سیلز زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت کرنے لگتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنے سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے اور دل کی امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں نہ صرف روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط بناتا ہے بلکہ ہمارے اخلاق و کردار کو بھی سنورتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، ہمدردی، شکر گزاری اور تقوی سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے جو صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جب ایک شخص اپنی بنیادی ضروریات کو روک کر اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی صبر اور تحمل سے کام لینے کا عادی بن جاتا ہے۔ رمضان کے دوران ہم بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، جس سے ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو ہمیشہ غربت اور بھوک کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں غریب اور نادار لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، ہم برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی بھر تقوی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ رمضان میں ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار بناتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور پھر افطار کے وقت کھانے اور پانی کی قدر محسوس کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم عام دنوں میں ان نعمتوں کی کتنی کم قدر کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں جھوٹ، غیبت، حسد، بدزبانی اور دیگر برائیوں سے بچنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنی زبان، آنکھوں اور دل کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جو ہمارے کردار کو سنوانے میں مدد دیتی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں ہر لحاظ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے جسمانی اور دماغی صحت کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی ترقی اور اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، شکر، ہمدردی، ضبط نفس اور قرب الہی کا درس دیتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے روزہ جسم کی صفائی، دماغی بہتری، قوت مدافعت میں اضافہ اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے رمضان ہمیں برائیوں سے بچنے، نیکیوں میں اضافہ کرنے اور بہتر انسان بننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا رمضان کو صرف عبادات اور روزوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کے حقیقی مقاصد کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ اور روحانی سفر ہے جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے اس قدر بابرکت بنا دے کہ ہم عبادات کے اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعے اصلاح نفس بھی کر سکیں۔ آمین۔